میں عبدالرشید ہوں۔ ماہ کے آخر میں ابا صرف آلو اور پیاز لایا کرتے۔ میں امی سے پوچھا کرتا کہ گوشت کیوں نہیں آتا۔ امی جواب میں کہتی ماہ کے آخر میں تمہارے ابا کے پاس گوشت اور مچھلی کے پیسے نہیں ہوتے۔ تمہارا اگر مچھلی کھانا ہے تو جاؤ 5 نمبر کھدان سے مچھلی مار لاؤ۔ یہ بات مجھے کھلتی تھی۔ آخر ہم 8 بھائی بہن تھے اور ابا کی کمائی بھی اتنی نہ تھی۔ ان اخراجات کے اوپر دادی کے یہاں بھی پیسہ بھیجا جاتا۔ میری عمر 18 کی تھی اور میں کمانے کا سوچ رہا تھا۔ ابا نے میرا ایڈمیشن رام گڑھ کالج میں کرا رکھا تھا اور میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا، کمانا چاہتا تھا۔ ان ادھیڑ بن میں دن گزارا کرتا۔ میرے ابا کے پاس 1944 نمبر کی ایک ٹیکسی تھی جو روزانہ بھرکنڈا سے رام گڑھ چلا کرتی، سواری گاڑی کی جیسی۔ یوسف ڈرائیور جو میرے محلے کا ہی رہنے والا تھا، روزانہ صبح سویرے ٹیکسی لے جاتا اور آدھی رات تک واپسی ہوتی۔ ایک روز میں نے یوسف سے کہا کہ مجھے گاڑی چلانا ہے، تم مجھے گاڑی چلانا سکھاؤ۔ وہ نہیں مان رہا تھا لیکن پھر مان گیا۔ اس طرح میں ٹیکسی سیکھتا رہا اور کالج جانا بند کر چکا تھا۔ کچھ ہی ماہ میں ایک اچھا ڈرائیور بن گیا اور ہر روز ٹیکسی چلاتا۔ رفتہ رفتہ میں ایک ماہر ڈرائیور بن گیا۔ ابا جان ان باتوں سے بے خبر تھے۔ وہ سمجھتے میں کالج جایا کرتا ہوں۔ بات زیادہ دیر تک چھپی نہ رہی۔ ایک روز ابا کو سب کچھ معلوم ہو گیا۔ وہ کافی ناراض ہوئے اور کافی ڈانٹ لگائی۔ میں ان کی باتیں سنتا رہا، پھر یہ کہتا ہوا باہر آ گیا کہ میں اب کمانا چاہتا ہوں، پڑھنا نہیں چاہتا۔ پھر ابا بھی خاموش ہو گئے۔ اس طرح بات کھلنا میرے لیے اچھا ہی تھا۔ اب میں خود اپنی ٹیکسی چلانے لگا۔ بھائی یوسف کی چھٹی ہو گئی، روزانہ 30 روپے کمانے لگا اور اس بات کی خوشی تھی کہ اب میں ابا کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہا تھا، ان کا باجو بننا چاہتا تھا۔ اس طرح میں 2 یا 3 سال تک ٹیکسی چلاتا رہا۔ یہ زمانہ 1973 کا تھا۔ چھوٹے بھائی اور بہن پڑھتے رہے۔ گھر کے اخراجات میں اپنی کمائی کا تھوڑا بہت ہاتھ بٹاتا رہا اور دن گزرتے رہے۔ پھر میری ٹیکسی خراب ہونے لگی، اس کی باڈی سڑنے لگی۔ گیرج میں گاڑی لگا دی۔ گیرج والے نے 15 دن کا وقت مانگا، گویا کہ 15 روز کی چھٹی۔ اس دوران میں ہر روز مچھلی مارنے جایا کرتا۔ کچھ دوست بھی ہوتے۔ ایک دوست جس کا نام جیکب تھا کہنے لگا کہ میں کل شام آسنسول جانے والا ہوں، وہاں کول انڈیا کے لیے ڈرائیور کی بھرتی کے لیے ٹرائل ہونے والے ہیں۔ میرا ٹرائل لسٹ میں نام درج کرایا ہوا ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی ساتھ لے چل، میں بھی ٹرائل دوں گا۔ اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، تمہارا نام تو ٹرائل لسٹ میں نہیں ہے۔ میں پھر بھی اس کے ساتھ جانے کی ضد کرتا رہا۔ وہ مان تو گیا مگر لے کر نہیں گیا۔ میں پھر بھی اس کے پیچھے آسنسول گیا، امی کو بتایا اور نکل پڑا۔ وہاں میری ملاقات خان صاحب سے ہوئی جو میرے ابا کو جاننے والے تھے۔ پوچھا رشید یہاں کیسے آئے ہو؟ بتایا کہ کول انڈیا میں ٹرائل دینے آیا ہوں اور میرا نام لسٹ میں نہیں ہے۔ وہ بھی کول انڈیا کے ملازم تھے اور ساری بات سے واقف تھے۔ وہ مجھے پروجیکٹ ہٹ کے پاس لے گئے جن کا نام تمیز الدین صاحب تھا۔ ان سے ساری بات بتائی۔ تمیز صاحب نے مجھے اپنے بنگلے پر بلایا اور میرے والد کا نام پوچھا۔ جب میں نے ابا کا نام بتایا تو حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگے۔ اچھا تم رقیب کے بیٹے ہو؟ ٹھیک ہے، تم کل ٹرائل کے لیے آ جاؤ۔ دوسرے روز میں نے ٹرائل دی اور سلیکٹ ہو گیا۔ اب میرے پاس 800 روپے کی سرکاری نوکری تھی اور ابا اس سے بے خبر تھے۔